تو آج کے اس پروگرام کے اندر اس سلسلے میں جبکہ بار بار یہ گستاخیاں کی جاتی ہیں اور بار بار اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے، اس بیہیویئر کے ساتھ ہم بحیثیت مجموعی مسلمان کس طرح سے ٹریٹ کریں اور مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل کیا ہے، میری نظر میں کرنے کے کام 5 ہیں۔ پہلے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کی طرف سے مغرب کو یہ نکتہ سمجھانے کی ضرورت ہے، تم دوہرے معیار جو رکھتے ہو، تمہارا جو رویہ ہے، تمہاری جو پالیسی ہے، وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو تم راہ چلتے ہوئے کسی کو گھور کر دیکھنے کو بھی تم باقاعدہ جرم قرار دیتے ہو، اور دوسری طرف تم مسلمانوں اور انسانوں کے جو کہ کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے ان کے دلوں کو اس طرح سے چیرتے ہو اور تم اس طریقے سے ان کو ذہنی اذیت کے اندر مبتلا کرتے ہو اور انہیں اس طریقے سے ذہنی پریشر کے اندر تم مبتلا کرتے ہو۔ مسلمان کے لیے اس سے زیادہ دنیا کے اندر روئے زمین پر تکلیف دہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ یہ وہ نکتہ ہے، یہ وہ حساس معاملہ ہے جو آزادی اظہار کے ضمن میں نہیں آ سکتا اور آزادی اظہار کے طور پر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وقت آ گیا ہے آزادی اظہار کی پوری فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار کی پوری حد بندی، قیودات، کنڈیشنز اور شرائط کو ذکر کیا جائے۔ دہشت گردی کی تعریف جس طرح ضروری ہے، آزادی اظہار کی بھی تعریف ضروری ہے۔ کیا یہ آزادی اظہار ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو گالی دے دیں؟ ہرگز نہیں۔ کسی کے باپ کو برا کہہ دیں؟ ہرگز نہیں۔ کسی کی ماں کو برا کہہ دیں؟ ہرگز نہیں۔ کسی کی ذات پر آپ کیچڑ اچھالیں تو خود ویسٹ یہ سمجھاتا ہے دنیا کو کہ یہ آزادی اظہار کے ضمن میں نہیں آتا، تو کیا ہماری عزتیں، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ کی عزتیں، ان کے مال، ان کے وجود، ان کے جسم، کروڑوں انسانوں کے جسم، کروڑوں مسلمان اپنے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے پیار کرتے ہیں۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے مسلم عوام کو ان گستاخوں کے خلاف احتجاج تو کرنا ہی چاہیے، ان کے خلاف قانونی احتجاج سے زیادہ ضروری معاملہ یہ ہے کہ اپنے مسلم حکمران پر اب یہ زور لگایا جائے کہ وہ انٹرنیشنل سطح پر تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتب کے تحفظ اور ان کے ناموس کی عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں۔ اب وقت آ گیا ہے، اب اس کے اندر مزید تاخیر قابل برداشت نہیں ہے۔ دنیا کا امن دوراہے پر کھڑا ہے۔ اب دنیا جیے گی تو اس قانون کے ساتھ جیے گی، مرے گی تو اس قانون کے نہ ہونے کی بنیاد پر مرے گی۔ وقت آ گیا ہے اپنے مسلم حکمرانوں کو اس بات پر قائل کیا جائے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، معیشت کی ناکامی پر احتجاج ہوتا ہے، بے شمار اور چھوٹے بڑے معاملات، جناب روزگار نہیں مل رہا، مہنگائی ہو گئی ہے، یہاں پر نوکری نہیں مل رہی ہے، یہاں پر سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں، یہاں پر کام نہیں ہو رہا، ان باتوں پر احتجاج ہوتا ہے۔ اصل جو کرنے کا کام ہے وہ پہلے نمبر پر ٹاپ آف دا لسٹ جو کرنے کا کام ہے وہ ہے عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر ناموس انبیاء، ناموس کتب سماویہ، تحفظ انبیاء، تحفظ قرآن، تحفظ کتب سماویہ کا قانون بنوایا جائے۔ تیسرے نمبر پر تحفظ انبیاء، ناموس مقدسات اور تحفظ کتب سماویہ، ان معاملات کو مشترکہ انسانی قدر کے طور پر پیش، تسلیم اور متعارف کرایا جائے کہ بھائی یہ جو انبیاء کرام کا معاملہ ہے یہ مشترکہ انسانی قدر ہے، ان آسمانی کتب کا جو معاملہ ہے ان کا احترام یہ ایک مشترکہ انسانی قدر ہے، اس کے بارے میں کسی انسان کی کوئی توہین، اہانت ہرگز آزادی اظہار کے ضمن میں نہیں آ سکتی ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر ہر جگہ پر تمام کے تمام لوگ غلط نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے، دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں کہ وہ دیگر مذاہب کے مقدسات کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اور ہمارے علم کے اندر ہے، خود ناروے کے اندر بھی وہاں کے لوگ بے شمار اس طرح کے ہیں، غیر مسلم اس طرح کے ہیں
جو اس عمل کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے تمام غیر مسلم ممالک میں جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں، جو ٹرسٹی بورڈز ہیں، ان مسلم ممالک کے اندر جو مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، یہ سارے کے سارے معززین مسلمان، انفلوئنس رکھنے والے اور وہ بااثر مسلمان جن کا سوسائٹی، سماج و معاشرے کے اندر ایک وزن ہوتا ہے، ان تمام مسلمانوں پر شرعاً، قانوناً، اخلاقاً اور دیگر تمام مسلمانوں کی نمائندگی کے طور پر بھی یہ فریضہ ان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی تنظیموں سے جا کر کے ملاقاتیں کریں. اگر کوئی اخبار ہے جو کارٹون کا اہتمام کر رہا ہے اس طرح کا، اور وہ غلط کارٹون، حرام اور ناجائز توہین پر مشتمل کارٹونسٹ اپنے دفتر کے اندر بٹھا رہا ہے، تو ایسے اخبار کے مالکان سے ملاقاتیں کرنی چاہیے. ایسی تنظیمیں جن کا کوئی کارکن، جیسا کہ یہ لارس تھورسن ملعون، یہ ایک تنظیم کا رہنما ہے، اس تنظیم کے لوگوں سے جا کر کے ملاقاتیں کرنی چاہیے، وفود کی شکل میں ملاقاتیں کرنی چاہیے، باہمی ڈائلاگ کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، اور ان سے جا کر کے مکالمہ کرنا چاہیے. ہر جگہ پر صرف اور صرف توڑ دو، جلاؤ، گھیراؤ، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. آپ جا کر کے ان سے بات کریں اور مسلمانوں کے جذبات ان تک پہنچائیں. اگر کوئی اخبار کی انتظامیہ ہے، کوئی محکمے والا ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی افراد کا مجموعہ ہے، ان سے جا کر کے ملاقات کریں، ان سے ٹائم دیں، ہنگامی بنیادوں پر ملاقات کریں، ایمرجنسی نافذ کریں، ایمرجنسی بنیادوں پر ملاقات کریں. پیچھے کر دیں اپنی تجارت کو، چھوڑ دیں اپنے دوسرے سارے کے سارے امور اور کاموں کو. یہ کام پہلی فرصت میں کرنا چاہیے. 5واں کام، پوری دنیا کے اندر قانونی احتجاج ریکارڈ کرایا جائے. مشکل وہاں پیش آتی ہے کہ جہاں مسلمان اپنے ہی مسلم ملک کے اندر جلانا، گھیرنا، لوگوں کو توڑنا، مارنا، لوگوں کو کاٹنا، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، یہ رویہ شروع کر دیتے ہیں اور یہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اس سے وہ جو ایک میسج پوری دنیا کے اندر کنوے ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو پوری دنیا کے اندر ایک میسج جانا چاہیے تھا، اس میسج کو خود ہم مسلمان ڈیمیج کر دیا کرتے ہیں. تو قانونی طور پر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. یہ 5 کرنے کے کام ہیں. ان نکات پر اور ان تمام کے تمام امور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. www.darsequran.com